ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون پچھلی آیتوں میں عہد کو پورا کرنے کو فرض ہونا بتایا گیا تھا۔ جو عہد کیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے۔ اور عہد کے معنی میں نے بتایا تھا ما یجب علی الذمہ، جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے اسی کا نام ہے عہد۔ تو یہ عہد کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ضروری حکم نازل ہو گیا بندوں کے لیے اور بندوں کو اس پر عمل اس کی تعمیل کا حکم دے دیا گیا، وہ بھی عہد میں داخل ہے۔ اور جو بندہ کسی سے عہد کر لیتا ہے وہ بھی داخل ہے۔ چنانچہ بیعت یہ بھی عہد میں ہے، عہد میں داخل ہے۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، یہ بھی ایک عہد ہے۔ اس عہد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہاں پر عہد سے خاص طور سے وہی بیعت رسول اللہ ہی مراد ہے، یعنی لوگوں نے جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اس بیعت کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ اس کو پورا کرو اور اس عہد کو مت توڑنا۔ مگر میں نے کہا کہ عہد جو ہے ایک عام لفظ ہے، وہ بیعت رسول اللہ کو بھی داخل ہے، ایمان باللہ کو بھی داخل ہے، اور بعد میں کوئی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ آپ کسی سے پکا وعدہ کر لیں وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ عہد جو ہوتا ہے وہ اصل میں وعدے کو پکا جو کیا جاتا ہے اسی کا نام عہد ہے۔ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا، ایسا ہی کروں گا، یہ سب عہد ہے۔ اور اگر اللہ کا نام اس میں بیچ میں لے لیا جائے تو پھر وہ عہد اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قسم جو آدمی کھاتا ہے یہ بھی عہد ہے۔ تو ہر عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور عہد کو توڑنے سے منع فرمایا گیا کہ عہد کو توڑو نہیں۔ کہاں کہاں پر عہد کو توڑا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کی تفصیلات میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔
چونکہ تاکید فرمائی گئی ہے عہد کو پورا کرنے کی اور عہد کو توڑنے سے منع کیا گیا، اس لیے آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس کے معاہدوں کے درمیان میں کسی کو دھوکہ دینے کا سبب نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ عہد کر رہے ہیں کسی سے اور دل میں یہ ہے کہ ہم کو اسے پورا نہیں کرنا ہے، اس عہد کے خلاف ہم کو کرنا ہے، نیت ابھی سے ہے دل کے اندر، اور اوپر سے عہد ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اندر دل کے اندر بدنیتی بھری ہوئی ہے اور اوپر سے معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے ہو رہا ہے، اس سے وہ دھوکہ کھائے گا۔ تمہاری نیت تو ابھی سے ہے کہ ہم معاہدہ کر کے ان کو روک لیتے ہیں اور بعد میں ہم مکر جائیں گے، تو نیت تو ابھی سے یہی ہے، مگر سامنے والے کو آپ اطمینان دلا رہے ہو عہد کر کے، وہ تو مطمئن ہو جائے گا، اور تم عہد کے خلاف کارروائی شروع کر دو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی کا نام تو دھوکہ ہے، اور شریعت اسلام میں دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، انہیں شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا گیا، تو منافق ہوتے ہیں۔ منافق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، یہی ہے نفاق کی حقیقت۔ تو منع فرمایا جا رہا ہے کہ جب معاہدہ کر رہے ہو اور اس معاہدے کو پورا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ معاہدہ قائم کر کے اور پھر اس میں خاص طور سے اللہ کا نام بھی اس میں لا کر کے دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر تم ایسا کرو گے، نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے قدم راہ حق سے ہٹ جائیں گے، تم صراط مستقیم سے پھسل جاؤ گے، حالانکہ صراط مستقیم پر تمہارے قدم جم چکے ہیں، ایمان لا چکے ہو، اللہ پر، رسول پر، اللہ کے احکام پر، شریعت پر ایمان لا چکے ہو، تمہارا قدم ایمان پر مضبوط ہو چکا ہے، لیکن یہ ایسی حرکت ہے کہ ایسی حرکت کرنے سے تمہارے قدم پھسل جائیں گے اور شاہراہ مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، یہ ہوگا نقصان۔ یہ سبق نہ مسلمانوں کو کوئی پڑھاتا ہے، نہ بتاتا ہے، اور نہ مسلمان اس کو دین کے لوازمات میں سے سمجھتا ہی ہے۔ اس وجہ سے دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، فریب دیتا ہے، سامنے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور خود اپنا نقصان بھی کرتا ہے۔ سامنے والے کا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو عہد کی وجہ سے اطمینان تھا اس کا اطمینان جاتا رہا، اس کا نقصان ہوا۔ اپنا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا قدم شاہراہ مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ یہ معمولی نقصان ہے کیا؟ تو ڈبل نقصان ہوا، اس کا بھی نقصان ہوا، تمہارا بھی نقصان ہوا۔ قرآن پاک اس لیے مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ ایسی حرکت مت کیا کرو۔ مومن کی زبان دو ٹوک ہونی چاہیے، جو کرنا ہے وہی بولے، اور جو بول دیا تو اسی کو کرے، کہا کچھ کیا کچھ، یہ مسلمان کی شان کے خلاف۔ کم سے کم مسلمانوں کے اندر یہ بدبودار حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کافر تو ساڑھ ہی ہے، اس کا کیا پوچھنا، وہ تو چاہے جو کرے، وہ تو اپنے مطلب کی گانٹھتا ہے، اس کا نہ خدا پر یقین ہے، نہ حشر و نشر پر یقین ہے، نہ آخرت کا یقین ہے، اور نہ اس نے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا عہد ہی کیا ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا ہے نا۔ تو
تو وہ تو چاہے جو کرے اس کو کرنے دو، مگر اس کی نقل کر کے تم ایسا مت کرو۔ یہ ہے حکم شریعت جو مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، وعدہ کر کے مکر جاؤ گے، قسم کھا کے توڑ دو گے، عہد کر کے بدل جاؤ گے، اس کا ایک تو دنیاوی نقصان ہے کہ تمہارے قدم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، دوسرا اخروی نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی برائی کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کی برائی کو تم چکھو گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ مفسرین کے قول کے مطابق اگر یہاں پر آیت میں عہد سے مراد ایمان باللہ اور بیعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عہد کو جو اللہ سے کیا ہے، جو رسول اللہ سے کیا ہے، یا نائب رسول اللہ سے کیا یا کسی سے کیا ہے، اگر اس کو تم توڑ دو گے تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی نقل دوسرے لوگ بھی کریں گے، سمجھے؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر کے لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، اسی لیے ایسے امور پر شریعت میں بڑی زبردست پابندی لگائی گئی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول اور ضابطہ اس امت کو اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ منکرات کے دروازے نہ کھلنے پاویں مسلمانوں کے معاشرے میں۔ یہ حرکت ایسی ہی ہے کہ اگر آج تم نے کیا، کل دوسرا تمہیں دیکھ کر کے اب یہ تمہاری نقل کرے گا، تو تم خود بھی گڈھے میں گرے اور دوسرا جو نقل کرے گا تمہاری وہ بھی گڈھے میں گرے گا، تو تمہارا یہ عمل تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس عمل میں لوگ نقل کرنے والے لوگ تمہاری نقل سب تو نہیں کریں گے، جو کامل الایمان ہو تو نقل نہیں کریں گے بری چیز میں، لیکن جو پھسپھسے ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، وہ نقل کریں گے۔ میں نے جیسے بتایا تھا پچھلے درس میں، ایک آدمی نے چوری کیا اور 1000 لاکھ روپے کا فائدہ اس کو ہو گیا، تو دوسرے لوگ جن کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑھیا کاروبار ہے، نہ محنت نہ جھنجھٹ، ایک دن کی محنت میں لاکھوں اصول، تو محنت کرنے کی، خون پسینہ ایک کرنے کی، پسینہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چوری کا مشغلہ سب سے بڑھیا، کمائیں دوسرے لوگ، چھین لاؤ تم، اس سے بڑھیا ذریعہ آمدنی کیا ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر تو اے ٹی ایم چور نکلتے ہیں، اسی بنا پر تو بینکیں لوٹی جاتی ہیں، بینک سے پیسہ لے کر لوگ نکل کر کے اپنے گھر نہیں پہنچنے پاتے، راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں، ایک نے کیا، دوسرے کا وہ بڑھیا کاروبار، اس نے نقل کیا، اس نے بھی اسی کو شروع کر دیا، تیسروں نے دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اسی لیے جرائم کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ اس لیے کہ جرائم کی جب تشہیر کی جاتی ہے تو نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی نقل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب سنیما چلتے تھے، اب تو سنیما سب کی جیب میں موجود ہے، اب سنیما گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو سب کی جیب میں موجود ہے سنیما گھر، اس میں بھی دیکھ رہے ہیں،
لیکن پہلے باقاعدہ سنیما گھروں میں جرائم پیشہ لوگوں کے جرائم کو دکھایا جاتا تھا، کس طرح سے آ رہے ہیں، کس طرح سے مار رہے ہیں، کس طرح سے لوٹ رہے ہیں، کس طرح سے یہ بندوق چلا رہے ہیں، کٹا چلا رہے ہیں، سارے مناظر سنیما کے پردے پر دکھائے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا چونکہ زیادہ تر سنیما دیکھنے والے لوگ اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دیکھ کر کے آتے تھے اسی کی نقل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جرائم کو اتنا فروغ دیا گیا، سنیما کے ذریعے سے اتنا فروغ دیا گیا کہ ساری دنیا جرائم پیشہ بن گئی۔ تو اسی طرح سے آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس میں بظاہر فائدہ نظر آیا تو عام مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ایسے لوگوں پر لگام لگاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بغیر شرعی نکاح کیے ہوئے ایک عورت سے تعلق قائم کیا اور اس کو لا کر کے اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ نہ جانے کتنے تاڑنے والے لوگ ہوں گے، تاڑ رہے ہوں گے۔ آپ کو اگر کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لیا تو وہ اس کی نقل ضرور کریں گے، نقل شروع ہو جائے گی، دوسرے لوگ بھی یہی حرکت کریں گے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری شریعت نے ہر مسلمان کو دی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس موقع پر جو ہے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں کامیاب نہ دیکھے جائیں، ایسے لوگوں کو معاشرے میں نیچا کر کے دکھایا جائے، ان کی گرفت کی جائے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، تا وقتے کہ وہ اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کر لیں۔ جب لوگ ان کے اس گھناؤنے عمل کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمان معاشرے میں یہ گندا تصور کیا جا رہا ہے، نیچا دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں، تو اس عمل سے جو لالچ پیدا ہوئی تھی کہ میں بھی ایسا کروں، اب جب اس کی رسوائی کو دیکھے گا تو پھر جائے گا یا ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ذمہ داری عام مسلمانوں کو دی گئی ہے، برائیوں سے روکو اور نیکیوں میں لوگوں کا تعاون کرو۔ یہ ذمہ داری اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ حرکتیں ایسی حرکتیں ہیں کہ اگر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا تو دیکھا دیکھی نہ جانے کتنے لوگ یہی حرکت کریں گے۔ اسی طرح سے کسی آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا، تینوں طلاق دے دیا، اور اس کے بعد رکھے ہوئے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ طلاق تو دے دیتا ہے غصے میں آ کر کے، اور مسائل بعد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، طلاق تو دے دیا، اور جو عورت گھر سے نکل گئی تب میاں کا دماغ درست ہوا، یہ کیا میں نے غضب کیا، اب ان 4 بچوں کو نہلانا دھلانا ہگانا متانا یہ کون کرے گا؟ اب دماغ درست ہوتا ہے، سمجھے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بتانا نہیں کسی سے، نہ تم بتانا نہ ہم بتائیں گے، چلو پھر رہو۔ طلاق بھی دے دیا، رکھ بھی لیا، چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں جاننے پایا تو تم جانو خدا سمجھے۔ لیکن اگر یہ بات لیک ہو گئی، پتہ چل گیا کسی دوسرے مسلمان کو کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے، تو اب یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو رسوا کرو، اس کو شرمندہ کرو، ذلیل کرو، تاکہ یہ ایسی حرکت نہ کرے اور اس حرکت پر اس کی ذلت کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کی نقل نہ کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ اسی لیے کھولا گیا ہے
تو ارشاد فرمایا گیا بد عہدی اگر تم کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے جو تاڑ رہے ہوں گے اور تمہارے جیسے ہوں گے، وہ تم کو دیکھ کر کے تمہاری نقل وہ بھی کریں گے، تو تم خود بھی راہ حق سے ہٹے اور دوسرے لوگوں کے راہ حق سے ہٹنے کا ذریعہ بن گئے۔ یہی ہے بما صددتم عن سبیل اللہ، اس برائی کا مزہ چکھو گے اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں روکنے گئے تھے کسی کو اللہ کی راہ سے؟ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ کی راہ سے روکنا یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے لیے ذریعہ بن رہے ہو کہ تمہاری نقل کریں، جب وہ نقل کریں گے تو شاہراہ مستقیم سے وہ بھی ہٹ جائیں گے، جیسے تم ہٹے ہوئے ہو وہ بھی ہٹ جائیں گے، اس طرح سے ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان اس کا ہوگا، تمہارا بھی ہوگا، سامنے والے کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس نقصان کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، یا اس عمل کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا آخرت میں بھی۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں دردناک بڑا بھاری عذاب ہوگا، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ بعض لوگ دھوکہ دے کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ جھپٹا مار کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو رشوتیں چل رہی ہیں اور لوگوں کی عادت خراب ہو گئی ان حرام خوروں کو دیکھ دیکھ کر کے کہ کوئی آدمی کسی کا کام بغیر رشوت لیے ہوئے کرنے کو تیار نہیں ہے، بغیر کوئی بڑا فائدہ دیکھے ہوئے کسی کا کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ کس کی نقل ہے؟ نقل ہو رہی ہے ان اہلکاروں کی، ان ادھیکاریوں کی جو لاکھوں روپیہ تنخواہ پر رکھے گئے ہیں، حکومت ان کو لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہی ہے ہر مہینے کی، اور کام بتا دیا گیا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، لیکن جب وہ اس کام کو کرنے لگیں گے اس میں دیکھیں گے کہ سامنے جو آیا ہے اس کا فائدہ ہے اس میں، تو کہیں گے ہم دستخط تب تک نہیں کریں گے جب تک 50,000 مل نہیں جائے گا، ہم اس پہ دستخط تب تک نہیں کریں گے جب تک 10,000 میری جیب میں نہیں آ جائے گا۔ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہو تو بابو جی کے ذریعے سے بھیج دینا، مگر جب تک آئے گا نہیں دستخط نہیں ہوگا۔ ایک دستخط کے 50,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس بد عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم رشوت خور ہو گئی، اب کوئی کسی کا کام فری میں کرنے کو تیار نہیں۔ جب وہ تنخواہ دار لوگ جن کی ڈیوٹی اسی لیے ہے کہ اس کام کو کرو، کیسے جائز ہو گیا تمہارے لیے رشوت لینا؟ ایک طرف تو حکومت لاکھوں روپیہ تم کو مہینے میں دے رہی ہے، اسی کام کے لیے دے رہی ہے، اب جو پبلک کا آدمی تمہارے سامنے آتا ہے تو اس سے الگ سے وصول کرتے ہو، بھائی اسی کی تنخواہ تو گورنمنٹ تم کو دے رہی ہے۔ اسی لیے رشوت گھناؤنا عمل ہے، ہر عقل مند انسان رشوت کو برا سمجھتا ہے، شریعت کی نظر میں حرام ہے، عقل مندوں کی نظر میں یہ عمل برا ہے۔ اسی کی دیکھا دیکھی ہر جگہ رشوت خوری چل گئی، یہ اعمال متعدی ہوتے ہیں، شریعت نے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ پابندی کو وہی قبول کرے گا جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، وہ پابندی کیا کرے گا؟ لیکن بہرحال اسلام کا صاف شفاف نظام پوری دنیا کے لیے یہی ہے، جو اس کو اپنائے گا اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوگی، نہیں اپنائے گا اس کا نقصان خود بھگتے گا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے آگے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، آدمی جو عہد پیمان کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے تو کچھ فائدہ دیکھ کر کے کرتا ہے،
اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس فائدے پر تمہاری نظر ہے، جس کی وجہ سے تم اتنی بڑی حرکت کر رہے ہو کہ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہو، پکا وعدہ کیا تھا اور اس کے خلاف ورزی کر رہے ہو، تو جو فائدہ دیکھ کر کے تم یہ حرکت کر رہے ہو، یہ فائدہ اس کے مقابلے میں نہایت معمولی ہے، اس لیے کہ یہ فائدہ 4 دن کا ہے۔ دنیا ساری کی ساری 4 دن کے لیے ہے۔ جب تک آدمی کی زندگی ہے، جب تک دنیا ہے، زندگی ختم، دنیا چلی گئی ہاتھ سے، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا جائے گا، نہ کچھ لے کے آیا تھا نہ لے کے جائے گا، دنیا تو یہی رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد آنے والے لوگ مزہ اڑائیں گے، تو اپنی عاقبت کیوں برباد کرو دوسروں کے لیے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جس فائدے پر نظر کر کے تم اس حکم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، وہ فائدہ نہایت معمولی اور نہایت تھوڑا ہے، چاہے جتنا بڑا فائدہ ہو مگر وہ آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے، اسی کو ثمنن قلیلہ کہا گیا۔ ارشاد فرمایا مت خریدو اپنے عہدوں کے بدلے میں تھوڑا معمولی سامان، میں نے بتا دیا کہ معمولی سامان کیا ہے، وہ جس فائدے پر نظر کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہی فائدہ مراد ہے، وہ چاہے جتنا بڑا فائدہ ہو لیکن ہے بہت معمولی، اس لیے کہ وہ فائدہ دنیا کا ہے، اور جو حکم توڑ رہا ہے اس کا وبال آخرت کا ہے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ فائدہ بہت معمولی ہے۔ تو معمولی فائدے کے لیے اتنا بڑا نقصان آدمی اگر کرے تو اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور وہ اجر و ثواب اللہ کے نزدیک تمہارا محفوظ ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے، اگر تم کچھ گیان رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کے پاس جو تمہارا اجر و ثواب ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ اس سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ معمولی فائدے کی خاطر تم جو غلط راستہ اختیار کر رہے ہو یہ دنیا میں بھی تمہیں تباہ کرنے والا ہے، آخرت میں بھی تباہ کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، مزید وضاحت کی جا رہی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال و اسباب تمہارے ہاتھ میں ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ مال کا حال یہ ہے کہ مال جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو آپ لوگ؟ روپیہ ہے، کما کے لائے، چاہے جتنی بڑھیا نوٹ ہو اور چاہے جتنی لالچ لگ رہی ہو، لیکن جب تک آپ اس نوٹ کو خرچ نہیں کریں گے، اور خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کو دیجئے، جب تک وہ نوٹ آپ دوسرے کو نہیں دیں گے تب تک آپ کو اس سے کوئی فائدہ ملے گا نہیں، صرف نوٹ رکھنے سے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ مال کا یہی حال ہے، کھانے کی چیز ہے، جب تک اس کو کھا نہیں جاؤ گے کون سا فائدہ ملے گا؟ رکھ لینے سے دیکھا کرو، دیکھنا تھوڑے کوئی فائدہ ہے، اس کو استعمال کرو، جب استعمال کرو وہ فنا ہوگا۔ تو مال کا حال یہ ہے کہ مال جو ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے، چاہے جتنی بڑھیا گاڑی لاؤ گے جب تک اس پر چڑھو گے نہیں تب تک وہ تمہارے کام کی نہیں، اور جب چڑھنا شروع کر دو گے تو وہ خراب بھی ہوگی، پرانی ہوگی، اور اس کے بعد ایک دن کباڑ کے بھاؤ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو مال کا حال تو یہ ہے، جب تک وہ آدمی کے پاس سے چلا نہیں جاتا تب تک آدمی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملتا اس کا۔ تو جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اگر مان لو تمہاری زندگی تک باقی بھی رہ گئی تو تم خود ہی رہت ہو جاؤ گے، وہ پڑی رہ جائے گی، اس کو پھر دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو
تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہیں اللہ کی طاعت پر قائم رہنے کے لیے جو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے آدمی اس کو برداشت کرے، یہی ہے اصل میں صبر۔ مصیبت پر صبر یہ اس کا ایک فرد ہے، صبر میں وہ بھی داخل ہے، اس پر اجر بھی ملتا ہے، مگر صبر پر اجر جب ملتا ہے تو وہ اللہ ہی کے واسطے ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پہ صبر کرو، جو چیز فوت ہو جائے اس پر صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہم نے اگر ایسے موقع پہ صبر کیا تو اللہ کے حکم کو پورا کیا نا۔ تو صبر کے اصلی معنی یہی ہیں، حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی مشقت سامنے آوے اس مشقت کو آدمی برداشت کر لے جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہی ہے اصل صبر۔ اس لیے طاعتوں پر بھی صبر ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی صبر پایا جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی صبر پایا جاتا ہے۔ نماز ٹھنڈیوں میں وضو کرنا، ٹھنڈیوں میں لحاف چھوڑ کر کے مسجد میں جانا اور وہاں سب میں کھڑا ہونا، تھوڑی دیر جماعت کے انتظار میں بیٹھنا، کیا اس میں آدمی کو مشقت نہیں ہوتی ہے؟ اگر مشقت نہ ہوتی تو اجر بھی نہ ملتا۔ انہی اعمال پر اجر ملتا ہے جن کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو حکم الہی کی تابعداری کے لیے جو مشقت برداشت کرنی پڑے، اسی طرح سے اب حکم الہی میں کرنے والے احکام بھی آ گئے اور چھوڑنے والے احکام بھی آ گئے۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اور اس کو چھوڑنے میں آدمی کو مشقت ہو رہی ہے تو یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب کا عادی ہے، شریعت اس کے لیے شراب پر حرمت کا حکم لگاتی ہے۔ اب شراب چھوڑنا ایک عادی آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا چھوڑواتے ہیں، اکٹھے نہیں چھوڑوا دیتے، سمجھے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، پہلے وہ گانجا پینے کے عادی تھے، اور جو پینے لگتے ہیں ان کو اس کا کچھ فائدہ بھی نہ، جیسے حقہ پینے والے ہیں، پیٹ میں گیس ویس ہوتی ہے نکل جاتی ہے، اس لیے حقہ پیتے ہیں۔ تو گانجا پینے والے بھی ان کو کچھ فائدہ اس کا نظر آتا ہے، اسی وجہ سے پیتے ہیں، وہ پیتے تھے۔ حضرت کے پاس آئے، گانجا نہیں پیتے تھے، افیم کھاتے تھے، ٹھیک مجھے یاد آ گیا، افیم کھاتے تھے، اور افیم بھی شریعت میں منع ہے، ممنوعات میں سے ہے، وہ کھانے کے عادی تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤں، تمام لوگوں کو بیعت ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بھی آ گئے، بیعت ہو گئے، حضرت نے بیعت کر لیا۔ تو سوچ کے گئے تھے کہ میں افیم کھاتا ہوں، میں گناہ کا کام کرتا ہوں، اور جو بیعت ہوں گا تو حضرت سب سے پہلے میری افیم چھوڑائیں گے، یہ سوچ کر کے گئے تھے۔ مگر جب حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہونے لگے، حضرت نے کچھ پوچھا ہی نہیں، بیعت کر لیا۔ بیعت ہونے کے بعد میں کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ نے صرف بیعت کر لیا میرے کہنے پر۔ تو کہا کہ جو نہیں پوچھا تو تم بتا دو، کیا بات ہے؟ کہ لے حضرت میں افیم کھاتا ہوں، دیہات کے آدمی تو تھے ہی، حضرت جی میں افیم کھاتا ہوں، آپ نے تو اس کو پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر افیم کھاتے ہو، کتنی کھاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا اتنی کھاتا ہوں۔ کہا اس کی یاد ہی کر دو،
اس کی آدھی کر دو، اور اس کے بعد جب اگلی دفعہ آنا تو مجھ کو بتانا، پھر اس سے آدھی کر دوں گا۔ چلے گئے یہاں سے۔ کہنے لگے کہ حضرت نے ہم کو آدھی کھانے کے لیے کہا ہے، تو آدھی کھانے کے لیے اسی لیے کہا کہ یہ ناجائز ہے، جبھی تو آدھی کھانے کے لیے کہا ہے۔ اور جو حضرت نے آدھی کے لیے کہا ہے، بعد میں آدھی سے آدھی کرائیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا بنا کریں گے۔ جب یہ چیز ناجائز ہی ہے تو میں استعمال ہی کاہے کو کروں، میں آج ہی سے چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی دن سے انہوں نے تہیہ کر لیا اور چھوڑ دیا افیم کھانا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر ملنا۔ اب 1 ہفتے کے بعد آئے تو پریشان حال تھے، ان کی حالت ایک دم بگڑ رہی تھی، افیم نہ ملنے کی وجہ سے بے چین تھے۔ حضرت نے دیکھا تو ایک دم لاغر دبلے ہو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، تم اتنے دبلے کیوں ہوتے جا رہے ہو، پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے افیم کہا تھا آدھی کھانا، میں کہا جب چھوڑنا ہی ہے تو کاہے کو کھاؤں، میں نے اسی دن سے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہی تو حضرت نے فرمایا، یہی تو بات ہے، ہم تمہاری افیم تھوڑی تھوڑی چھوڑاتے، تم نے اکٹھے چھوڑ دیا تو یہ تو تم نے اپنی منمانی کیا نا۔ جب میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے تو اس کا علاج مجھ سے کروانا چاہے، تم نے خود ہی علاج کر ڈالا، تب اس کو تم سمجھو۔ شراب کے لوگ عادی تھے، اسلام کے ابتدا میں شرابیں پی جاتی تھی، پہلے زمانے سے شرابیں پی جاتی رہی ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام نے ہی شراب پر پابندی لگائی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر پچھلے زمانے میں ہر زمانے میں شراب پی جاتی رہی ہے، کسی نبی نے روک نہیں لگائی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ آخری پیغمبر کو منع کیا گیا کہ شراب پر پابندی لگاؤ، اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں جو حکم آیا تو پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت میں مت پیا کرو۔ اس طرح کئی مراحل میں آہستہ آہستہ چھوڑاتے 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 پھر آخری حکم 4تھے نمبر پر آیا، آج سے ایک دم چھوڑ دو۔ تدریج کے ساتھ شراب چھڑائی گئی۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ صبر۔ صبر جو ہے حکم کی اطاعت کا نام ہے، اس پر جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، چاہے وہ عمل کرنے کا ہو اور مشقت ہو رہی ہو، اور چاہے عمل چھوڑنے کا ہو اور چھوڑنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہو۔ مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے اس کا وہ عمل قابل اجر و ثواب بن جائے گا، یہی ہے صبر۔ حق تعالی شانہ اس آیت میں اعلان فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا ہم بدلہ، ان کے عمل کا بدلہ ان کے عمل سے زیادہ اچھا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کا عمل جتنا اچھا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر کے میں اس کا اجر ادا کروں گا۔ سمجھے؟ یہ ہے قرآن کا اعلان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو لوگ حکم الہی کی پابندی کرتے ہیں، حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں وہی ہیں اعمال صالحہ کے کرنے والے۔ جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں، صالح کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، جس میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، وہی عمل صالح ہے۔ اور جس عمل کے اندر کچھ بگاڑ ہو، چاہے بدنیتی کا ہی بگاڑ ہو، تو عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل صالح پر حق تعالی شانہ کا وعدہ سنیے، فرمایا چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، من ذکرن او انثی، مگر ایک شرط ہے وہو مؤمن، عمل صالح کرنے والا مومن ہو، اللہ کو پہچانتا بھی ہو
اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں عمل صالح کر رہا ہو، محض اپنی نفسانیت کی وجہ سے یا محض جذباتی طور پر کوئی کام انجام دے رہا ہو، وہ عمل صالح میں داخل نہیں ہے۔ تو جس کا عمل صالح ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ کے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے اجر دینے میں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا، وہ مؤمن۔ اس پر کیا اجر ملے گا؟ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں اس کا ایک تو نقد اجر ملے گا دنیا ہی کے اندر، وہ کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ان کی زندگی صاف ستھری زندگی ہوتی ہے، ان کے اعمال بدبودار نہیں ہوتے جس سے لوگوں کو نفرت ہو، لوگوں کو گھن آوے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات قابل قبول ہوتی ہے، ان کا ہر عمل قابل عمل ہوتا ہے، نمونہ بنتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کا دل ان کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ یہ اسی پاکیزہ زندگی کا اثر ہوتا ہے، سمجھے؟ تو جس کو جو اعمال صالحہ کا خوگر ہوگا، اعمال صالحہ کا کرنے والا ہوگا، حق تعالی شان ہو اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، رزق بھی اس کا حلال ہوگا، اسے قناعت بھی حاصل ہوگی، نہ حرص ہوگی اس کے اندر، نہ طمع ہوگی، نہ لالچ سے کوئی کام کرے گا، بے لوث ہو کر کے جو کام کرے گا کرے گا۔ اور حق تعالی شانہ اس کی ضروریات کا تکفل فرمائیں گے، اس کی ضروریات کا سامان حق تعالی شانہ غیب سے پیدا کریں گے۔ اس کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، اس کی کوئی نوکری نہیں ہوگی، اس کے باوجود حق تعالی شانہ اس کی ضروریات کے پورے کرنے کا سامان پیدا کر دیں گے، اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ یہی ہے حیات طیبہ، یہ مرتب ہو رہی ہے اعمال صالحہ پر، اور اعلان ہے قرآن کا، چاہے مرد ایسا ہو چاہے عورتیں ہوں، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ان کے اعمال صالحہ ہیں اس کا پورا بدلہ تو ہم آخرت میں ان کو عطا کریں۔ حق تعالی شانہ ہم کو آپ کو سب کو اعمال صالحہ پر قائم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔